وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا مدینۃ العلم وعلی بابها الحسین منی وانا من الحسین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی توڑ پر، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی قبر میں، کبھی نہ کبھی حشر میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے سید عالم کے احسانات کا۔ جو بندہ مقروض ہے وہ قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر، عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر، احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر اس یقین سے درود پڑھے کہ ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں اور کملے والے آقا ہمارا درود سن بھی رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم جب بھی آل نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے یارو کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بندہ فوت ہوا تو لوگوں نے اٹھایا اور کچرے کی ڈھیر پر، روڑی پر اسے ڈال دیا۔ اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کلیم کو اعلان فرمایا، اے موسیٰ میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، فلاں جگہ پر روڑی پہ پڑا ہے، اسے اٹھا، غسل دے، کفن دے، اس کا جنازہ پڑھا اور قبرستان میں دفنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس کو اٹھانے لگے تو اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیا کام کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اسے اٹھانا ہے، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، اسے دفنانا ہے، میرے مالک کا حکم ہے۔ تو لوگ کہنے لگے اے موسیٰ یہ تو چور تھا، یہ تو ڈکیٹ تھا، یہ تو گناہگار تھا، یہ تو شرابی تھا، یہ تو زناہی تھا، معاذ اللہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اسے نہ اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا تو کہتا ہے میرا یار ہے، یہ کہتی ہے گناہگار ہے، تو کہتا ہے میرا یار ہے، یہ کہتی ہے بد کردار ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تورات میں تلاوت کرتے کرتے میرے محبوب کا نام آیا محمد، ایک نے چون کے آنکھوں پہ لگایا، ایک بار درود پڑھا، اب میں اس کی گناہگاری کو دیکھوں یا محبوب کی یاری کو دیکھوں؟ میں نے اسے بخش دیا اور اپنا محبوب بنا دیا۔ اب اسے اٹھا جا کے غسل دے، غسل دینے کے بعد اسے کفن دے، کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھانے سے پہلے عوام میں اعلان کر دے جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں اس کو بخش دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، جب جنازہ پڑھنے لگے تو اعلان فرمایا جو بھی بندہ اس بندے کا جنازہ پڑھے گا تو میرے رب کا اعلان ہے کہ میں اس کی بخشش و مغفرت کر دوں گا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، آج شب برات کی رات ہے تو آئیے مل کے درود پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آج کی رات نامہ اعمال ہمارا پچھلا سال کا پیش ہوگا، اگلے سال ہمارا کوئی پتہ نہیں، شب برات تو آئے گی لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے یا اس دنیا میں ہوں گے۔ فرق صرف ایک سانس کا ہے، سانس چلتا رہے تو یہ جہاں، سانس ختم ہو جائے تو پھر وہ جہاں۔ زندگی
زندگی آفاق کے جنگل کا ہنسی جیتا ہے، میری دنیا کے مظالم کا لہو پیتا ہے۔ ارے وقت محتاط کہاں وقت بھلانے والے، مر گئے لوگ ظلم اپنا ڈھانے والے، ابھی تاریخ کے ویران کھنڈروں کی یہ صدائیں ہیں، نہ جانے کب ہوش میں آئیں گے زمانے والے۔ ارے مر گئے ہم تو مرکز پہ یہ لکھا ہوگا کہ آج سو گئے دنیا کو جگانے والے، آج سو گئے دنیا کو جگانے والے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد بے شمار اللہ کے لیے جو لائق حمد ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ درود لامحدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی کا تحفہ عطا فرمایا۔ آج کی اس محفل کے مبارکباد کے مستحق بھائی محمد عاشق صاحب، خلیفہ صاحب، ان کے صاحبزادہ صاحب اور جن دوستوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا، اللہ کلہ ہے پر کلہ نہیں لبدا، جے سونا محمد نہ لبے تا اللہ نہیں لبدا۔ تیرے وہاں کوئی نہ بٹھا نہیں مولا، تو موجود ہے پر تے کو بٹھا نہیں مولا۔ کدی ربا تینو ملنا جے چاہواں تے جس کوئی ٹھکانا میں کتھے آواں۔ تو مسجد دے وچے یا مندر دے وچے، تو دارے دے وچے یا سکندر دے وچے، تو صدیق وچے یا حیدر دے وچے، تو جامی دے وچے یا کلندر دے وچے، پہاڑاں دے اُتے میں صد تینو ماراں، دریاواں دے پتراں تے تینو پکاراں، شہراں چ ربا کے جنگلاں چ ٹولاں، تو کہنے آ صد مار میں تیرے کولاں۔ تیرے اگے متھا ٹیکن دا شوق ہے، کدی سامنے آ ربا تینو ویکھن دا شوق ہے۔ تیرے اگے متھا ٹیکن دا شوق ہے، کدی سامنے آ ربا تینو ویکھن دا شوق ہے۔ پھر کسے سمجھایا سی مینوں کہ جھلا نہ بن تو، کوئی چج دی گل کر، کوئی جھلا نہ بن تو، غلط ہے خیال تیرا، غلط دھوکے دینے، ویکھن واسطے کوئی صورت بھی ہووے، کوئی اونوں جا کے مل جے دی کوئی مورت بھی ہووے۔ پھر حیران ہو کے میں پیچھے ڈونا، میں اوتھے لبا جتھے خدا نے ہونا۔ پھر کسے سمجھایا سی مینوں کہ نکلا عقل دے فریب تو پھسیا، خدا نو ملن دا جے ہے شوق تینوں تے پیارے مرشد نے دسیا ہے مینوں کہ دبا کے سب راز سینے چلا جا، یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا۔ خدا نو ملن دا جے ہے شوق تینوں پیارے مرشد نے دسیا ہے مینوں، دبا کے سب راز سینے چلا جا، یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا۔ پھر اتھے جا کے پہنا جائیں کھلی، جا کے چھوٹی جائی پالے کھلی، عقیدت سودا اہلی نال کر لے، محبت کسے تو ولی نال کر لے۔ پھر اتر آئے یکدم میری اکتو پردے، نظر آ گئے رستے آقا دے دردے، یارو مقام مینوں کیا مل گیا ہے کہ ملے مصطفیٰ دے خدا مل گیا ہے۔ یارو مقام مینوں کیا مل گیا ہے کہ ملے مصطفیٰ دے خدا مل گیا ہے۔ کہ الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں، الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں۔ مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نعت یہ بولی کہ ڈرنا تیرے نام اعمال میں میں ہوں۔ مر کے قبر میں پہنچا تو محفل نعت یہ بولی کہ ڈرنا تیرے نام اعمال میں میں ہوں۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنے آوان سے پہلے ثنا خان کو حاضری دے رہا ہوں۔ خدائی گھر سے تشریف لائے ہوئے بھائی محمد کیسر صاحب آئیں اور بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ محفل بنا لی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان و دل سب نثار کرتے ہیں، جان و دل سب نثار کرتے ہیں،
ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں، بھیجتے ہیں درود آقا پر، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے در سے مانگ کر جو دیکھو ضرور ملتا ہے، ریاض آل محمد پر پڑھو قسم خدا کی دلوں کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائیں میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے۔ کہ تو نے حسین چند اشعار حسین پاک کی یاد میں، کربل میں جا کے نقشہ باطل مٹا دیا، قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر، نیزے پہ تو نے قوم کو قرآن سنا دیا، باطل کے آگے نہ جھکا وہ فاطمہ کا لال، کربل کے ذرے ذرے کو کلمہ پڑھا دیا، اگر تم نے جینا ہے چین سے تو جینا علی سے سیکھ، مرنا حسین سے، وما علینا الا البلاغ۔